سامعین محترم، آج جمعے کا دن ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرا امتی مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، رب تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اچھا 100 رحمتیں نازل فرمائے، پھر فرمایا جو مجھ پہ 10 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھے 10 رحمتیں، 10 مرتبہ پڑھے 100 رحمتیں۔ فرمایا جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہو چکا ہے۔ یہ ہے سامعین محترم مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کی برکتیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبہ کے اندر ہم میرے اور آپ کے نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہم لوگ نے ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ میرا اور تیرا نبی یہ زندہ نبی ہے، میرا اور تیرا نبی یہ زندہ و جاوید نبی ہے۔ ان کو ایک آن کے لیے موت آئی تھی، پھر اسی طرح ان کی حیات ہے۔ اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس کو نسبت والی ہونے کی وجہ سے اس کا ادب کیا کرتے ہیں۔ ابتداء میں آپ کے سامنے کچھ باتیں وہ رکھوں گا کہ جو میں اور آپ نبی کے ساتھ لگنے والی چیز کی نسبت کرتے ہیں، اس کی حیا کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ اس کی حیا کرنے کا ہمیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کے خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت والی اشیاء کی دل میں محبت رکھیں، ان کی اپنے دل میں عقیدت رکھیں کہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو میرے تیرے نبی کے ساتھ نسبت دی ہے نا، وہ عام چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بنایا۔ اچھا جب حبیب کو بنایا تو حبیب کو بنانے کے لیے سب سے کمال اتم درجے کا نور استعمال کیا۔ اچھا حبیب کو بنانا تھا، سب میں سے اچھی نسل کے اندر حبیب کو بھیجا، سارے گھرانوں میں سے اچھے گھرانے میں اپنے یار کو بھیجا، سارے خاندانوں میں سے اچھے خاندان میں اپنے یار کو بھیجا، سارے خونوں میں سے اچھے خون کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے یار کے خون کو رکھا۔ اچھا جو رب اپنے حبیب کو سونا بنائے، سب سے اعلیٰ بنائے، سب سے اچھا بنائے، سب سے سونا بنائے، سب سے خوبصورت بنائے، اور پھر جو ایسا بنائے کہ جیسے حبیب کو پوچھ پوچھ کے بنایا، اگر اس رب کی باری آئی حبیب کے ساتھ نسبت والی اشیاء کی تو پھر رب کریم نے بھی فرمایا ہوگا کہ یار جو تیرے ساتھ لگ جائے گی نا میں اسے عام نہیں رہنے دوں گا، اگر عام بھی تیرے ساتھ لگ جائے تو میں اسے خواص کا رتبہ عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہے نسبت مصطفیٰ کا کمال۔ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے کیا؟ ابتداء یہ سمجھے کہ اگر میرے اور تیرے نبی کے ساتھ کسی ادنا چیز کو، اچھا یہ پہلے سمجھ لیں کہ ادنا چیز نبی کے ساتھ رہتی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب ادنا نبی کے پاس آتی ہے تو رب تعالیٰ اس چیز کو اعلیٰ فرما دیا کرتا ہے۔ اچھا ادنا چیز نبی کے پاس آئے تو صرف وجود نبوت کے ساتھ یا جسم نبوت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، نبی کی سانسوں کی ہوا اس تک پہنچنے کی وجہ سے، نبی کی خوشبو کی معمر معطر علاقہ میں آنے کی وجہ سے، نبی کی خوشبو کے ایریے میں آنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس چیز کو بھی بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں بلا کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ اس چیز کو میرے تیرے نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ نسبت جب اتم درجے کی ہو گئی تو پھر میرا اور تیرا خیال یہ بن جانا چاہیے کہ اب یہ عام نہیں رہی، نبی نے اس کو بھی کمال کا بنا دیا۔ اچھا نبی نے کمال کا بنا دیا، میرا تیرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو بات ہے نا، اگر کوئی چیز نبی کے ساتھ لگ گئی تو ہم یہ سمجھے جیسے نبی مر کے مٹی میں چلے گئے، ہم بھی جناب یہی سمجھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے جی ایسا ہو گیا، اگر نبی مر کے مٹی میں چلا گیا تو پھر چیزوں کا وجود باقی پیچھے کیا رہے؟ نہیں، یہ نہیں
نہیں ہے. جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے نا کہ نبی زندہ ہے, نبی حیات ہے, نبی حیات طیب کے ساتھ ہے, نبی پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہے, نبی کو رزق دیا جاتا ہے. تو پھر ایک یہ بھی تو عقیدہ بنا لو نا کہ جو چیز نبی کے ساتھ لگ جائے رب تعالیٰ اسے بھی حیاتی عطا فرما دیتا ہے. اچھا شہید ہے, شہید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اور بڑے سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو قرآن حدیث کہتا ہے بھئی نہیں یہ زندہ ہے, نہیں بھئی یہ زندہ ہے, ان کو مردہ تصور نہ کرو. بڑے سارے معاملات ہیں, لیکن ابتداء نسبت اگر مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو یارو یہ میرے اور تیری قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی نسبت عطا فرمائی. اچھا یہ قسمت کی بات کیوں ہے؟ یہ قسمت کی بات اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ کبھی ناپاک چیز کو نبی کے قریب نہیں جانے دیتا. ناپاک چیز کو نبی کے قریب جانے دیتا. ذرا سارے بولو ناپاک نبی کے قریب جاتی. اچھا جب ناپاک نبی کے قریب نہیں جاتی تو جو ہمیشہ نبی پہ درود پڑھتا ہے, جو نبی پہ دل و جان سے, عقیدے سے, نظریے سے نبی پہ درود پڑھتا ہے, بتاؤ کہ نبی کبھی اس کو دور جانے دے گا؟ بتاؤ تو صحیح. اس دل کو پاک کر کے جب نبی سے نسبت جوڑ لی, نبی کا ہو گیا, نبی کا بن گیا, تو پھر نبی دور جانے دیتا؟ کیونکہ اس نبی کا تو یہ کمال ہے, اس نبی کا مقام یہ ہے کہ اگر اس نبی کے ساتھ اونٹنی کو نسبت ہو جائے تو رب تعالیٰ قیامت کے دن اس اونٹنی کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. ہمیں بھی چاہیے جنت کا داخلہ, ہمیں بھی جنت کے اعلیٰ محلات چاہیے, لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ نسبت کو جوڑنا. اچھا نسبت تو جوڑ لی, آپ پوچھیں گے نسبت جوڑنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی نسبت لگائی ہے, دنیا میں اور بھی بڑی جگہ تھی نسبت لگانے کی. اب کوئی چراہی صاحب ہے, اس نے پیر چورا شریف والوں کی جو ہے نا بیعت کی ہے. کوئی اتاری ہے, اس نے مولانا علیہ ستار قادری صاحب کی بیعت کی ہے. کوئی قادری ہے, شیخ عبدالقادر جیلانی کا. بھئی پوچھیں بھئی کیوں نسبت لگائی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو پیر مشکلوں سے بھائی نکال لیتا ہے, پیر بھائی نکال لیتا ہے. اور بھی بڑے آستانے ہیں کہ جن کے پیر بڑے ہی پایہ درجے کے ہیں اور اللہ کریم نے ان کو ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا, لیکن ہم پیر اس لیے پکڑتے ہیں کہ مشکل میں بچا لے گا. ارے جس نبی کا اتنے مقام بلند ہے, وہ نبی کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کے ہو جائے وہ نبی کبھی بندے کے اوپر مصیبت آنے دیتا ہی نہیں. تو ہمیں ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے اپنے نبی کے ساتھ نسبت جوڑنی چاہیے. سب کا ارادہ ہو تو اپنے نبی کے ساتھ نسبت کے لیے ایک اہم ترین کام ہے کہ اپنے نبی پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ کثرت سے. اچھا کثرت سے درود پڑھنا یہ بھی خوش نصیبوں کا حصہ. آج جمعے کا دن ہے, ایک نیکی کا ثواب 70 گنا. کتنے گنا ہے؟ 70 گنا ایک نیکی کا ثواب ہے. مطلب عام دنوں میں جو درود ایک پڑھے تو 10 ثواب ملتا ہے, اگر جمعے کے دن ایک پڑھے تو رب تعالیٰ اس کا 700 گنا اجر عطا فرما دیتا ہے. تو ذرا محبت سے بآواز بلند پڑھو زور سے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. فیکٹ والا بتاؤ, 2 فیکٹ لکھا ہوگا, اس کو نا 8 اوپر کر دیں تاکہ یہ کو بے سوری کم ہو جائے. تو سامنے محترم میرے اور تیرے نبی کی نسبت کا کمال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ رب نے کیسا مقام دیا میرے اور تیرے نبی کی نسبت کو. توجہ میری طرف رکھیے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وعلا, ایک دہاڑے میرے اور تیرے نبی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے. جب میرے اور تیرے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کے گئے تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھی. اچھا جب بیٹی تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی تو میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی یہ ایک پیڑا ذرا مجھے بھی دو کہ میں بھی اس کو تندور میں لگا دیتا ہوں. بعض نے کہا جی یہ روایت تو ہے نہیں ہے, لیکن بعض نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے وہ پیڑا لیا آٹے کا تو سرکار نے اس کی روٹی بنائی, روٹی بنا کے سرکار نے تندور میں لگا دی. جو ہی روٹی تندور میں لگائی, اب میرے اور تیرے نبی روٹی کو تندور میں لگا کے واپس تشریف لے آئے. اب کمرے میں آ کے بیٹھے, کافی دیر گزر گئی کہ سیدہ کائنات تشریف نہیں لا رہی.
آقا نے فرمایا کہ بیٹی آ جاؤ. آئی کیوں نہیں؟ ابا جان مسئلہ یہ ہے کہ روٹیاں پک رہی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ ابھی تک پکی نہیں. عرض کی ابا جان جو میں نے لگائی تھی وہ کب کی پک چکی ہیں، لیکن جو آپ نے لگائی تھی وہ ابھی تک کچی ہے، ابھی تک نرم ہے. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ آ جاؤ، اس کو محمد کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اب اس کے اوپر کبھی آگ اثر نہیں کرے گی. فرمایا بیٹی اس کو محمد کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس پہ آگ اثر کر سکتی نہیں ہے. جب آگ اثر نہ کرے نسبت مصطفیٰ والی چیزوں پہ تو ہمیں اس نبی کے ساتھ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. سرکار علیہ السلام ایک دن آئے نا مسجد نبوی کے اندر. جب مسجد نبوی میں سرکار تشریف لائے تو سرکار جو پتھر کا ممبر بنا نا اس کے اوپر سرکار بیٹھ گئے. جب میرے اور تیرے نبی پتھر کے ممبر پہ بیٹھے نا تو صحابہ کہتے ہیں مسجد کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. جو رونے کی آوازیں آنے لگی، کوئی صحابی دائیں دیکھتا ہے، کوئی صحابی بھائیں دیکھتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں رونے والا نظر نہیں آیا. اچھا نہ عورت کی آواز تھی کہ عورتوں کی طرف سے آ رہی ہو، کہتے ہیں مردوں میں سے کوئی نہیں رو رہا تھا لیکن آواز مسجد سے آ رہی تھی، اور ایسی آواز تھی کہ جیسے دیگ کے اندر پانی ابل رہا ہو. جب اس طرح کی دھڑکنے کی آواز آئی نا تو سارے پریشان تھے، لیکن غیب جاننے والا نبی اپنے منبر سے اترا اور اتر کے سرکار نے ایک کھجور کے تنے کو جو مسجد میں لگا تھا اپنے سینے سے لگا لیا. صحابہ کہتے ہیں جو سرکار نے اس کو سینے سے لگایا نا تو رونے کی آواز بند ہو گئی. کہتے ہیں جو ہی رونے کی آواز بند ہوئی تو سرکار نے اس کے کان قریب کیا، پھر کچھ فرمایا، پھر سنا، پھر فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کیا عرض کر رہا تھا؟ تو سرکار کہتے ہیں صحابہ پہلے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتا تھا، لیکن اب یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ دور چلے گئے ہیں، مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے قریب آ جائیں. تو سرکار نے فرمایا بتا دنیا میں قریب آنا چاہتا ہو یا جنت میں قریب آنا چاہتا ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تنا کیا چاہتا ہو؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ یہ چاہتا تھا جنت میں جانا، تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو آج ہی جنت میں لگا دیا. یار جو نبی اپنے ساتھ لگی چیزوں کو اگر بے زبان ہو، بے کان ہو، بے دہن ہو، بے جان ہو، اس کو بھی نبی اپنے ساتھ جنت کا رتبہ دے سکتے ہیں. تو بتاؤ جو امتی زبان والا نبی کے ساتھ نسبت رکھے. وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اٹھ جاگ فریدہ ستیا، وہ دیکھ گر گر لگی اگ، میں سمجھا ایک میں ہی ڈٹھا ایتے ڈٹھا سارا جگ. آنے نے غلام فریدہ تو سمجھ لا رہا ہے ایک تو ہی عاشق ہے، دنیا میں طاقت چاہیے تو سارے مدینے والے دے عاشق بن بیٹھے. اس طرح کی نسبت ہے. ایک دن نہ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر دعوت پہ گئے. اچھا جب حضرت انس کے گھر دعوت پہ صحابہ گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نا ان کے سامنے کچھ جتا کھانا وغیرہ تھا رکھا. اب جو لونڈی رومال لے کے آئی نا وہ رومال تھوڑا سا سمجھے کہ اس کے اوپر مٹی چوم رہی تھی، اس کو مٹی اس کو لگی ہوئی تھی، یا تھوڑی سی اس کے اوپر حالات ایسے تھے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس کو صاف نہ سمجھا جائے. جب یہ منظر دیکھا تو حضرت انس نے لونڈی کو بلایا، کہا ادھر آؤ اسے پکڑو تندور میں ڈال دو. نبی کے صحابہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ انس یہ رومال اگر تو دھو لیتا نا تو یہ ابھی چل سکتا تھا، تو نے تندور میں ڈال کے جلا دیا. انس یہ اچھا نہیں کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے یارو کچھ دیر صبر کرو، اب دیکھو تو صحیح معاملہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، کچھ ساتھ گزری. حضرت انس نے کہا کہ لونڈی وہ رومال لے کے آ جاؤ. اب وہ لونڈی تندور میں جاتی ہے، وہاں سے رومال نکالتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، رومال چمک رہا تھا، چمک رہا تھا. کہتے انس پانی سے دھوتے ہم نے دیکھا ہے، چشموں سے دھوتے ہم نے دیکھا ہے، نہر سے دھوتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن آگ میں شیشہ جائے تو پھٹ جاتا ہے، آگ میں لوہا جائے تو پگھل جاتا ہے، سونا جائے تو ڈل جاتا ہے، لکڑی جائے تو جل جاتی ہے، لیکن یہ کپڑا پھٹا نہ جلا نہ پگھلا. یہ کمال
حال کیا ہو؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار میرے گھر میں آئے، سرکار کو کھانا کھلایا، سرکار نے اپنے ہاتھ اس رومال سے صاف کیے، جب یہ گندا ہوتا ہو تندور میں ڈالتا ہوں گندگی تو جل جاتی ہے، لیکن نسبت مصطفیٰ سے رومال آج تک جلا نہیں ہے۔ تو حضرت انس کہنے لگے یارو اور کچھ نہیں ہے، اس رومال کے ساتھ نا نبی کے ہاتھ لگ گئے تھے، جب سے نبی کے ہاتھ لگے ہیں نا اس رومال کے اوپر کسی چیز نے اثر کیا نہیں ہے۔ اچھا ایک صحابی نا بازار میں کھڑے تھے، ان کو نا کوئی پیٹ درد والا بندہ نظر آیا، انہوں نے کہا آ بھئی میرے پاس، وہ اپنے پاس لے آیا، جب اپنے پاس لے کیا کچھ پانی پلایا اس کی پیٹ درد ٹھیک ہو گئی۔ اچھا کچھ دن اور گزرے، کوئی اور بندہ ملا، بھئی کیا کمر درد ہے، اس کو آئے گھر پانی پلایا ٹھیک ہو گیا واپس چلے۔ یہ بات مشہور ہوتی نا سارے علاقے میں مشہور ہو گئے، یار فلانا بندہ ہے اس کو کوئی بھی بیمار ملے نا وہ ایسی دوا دیتا ہے کہ سارے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ایک دن چند دوست احباب جو ان کے ساتھ والے تھے نا ان سے جا کے پوچھنے لگے کہ یہ تو بتا تو نے کون سے طب کا نسخہ حاصل کیا ہے، یا تجھے افلاطون یا حکیم لقمان کی کوئی چیز مل گئی ہے کہ تیرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے؟ وہ صحابی کہتے کہ بھئی اتنا بڑا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں لیکن چھوٹا سا علاج کرتا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے بتا کیا وہ علاج کرتا ہے؟ اس نے ایک لمبا قصہ شروع کیا، کہتا میں غریب تھا، حالات بڑے ماڑے تھے، مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیے۔ کہتے ہیں جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی نا یا رسول اللہ دعوت پہ آئیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤں گا، لیکن سرکار علیہ السلام کچھ مصروفیت کی بنا پہ نہ آ سکا۔ کہتے ہیں پھر میں نے جا کے نا روتی آنکھوں سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں۔ کہتے ہیں کہ سرکار میرے گھر دعوت پہ تشریف لائے، جو ہی سرکار میرے گھر دعوت پہ تشریف لائے تو میں نے کونے سے ایک پھٹی سی چٹائی پکڑی جو میرے گھر میں واحد تھی، ایک ہی تھی، اکیلی تھی۔ کہتے ہیں بچھائی، میرا اور تیرا نبی اس چٹائی پہ بیٹھ گیا۔ جو ہی چٹائی پہ سرکار بیٹھے تو سرکار نے فرمایا صحابی ذرا مجھے پانی تو دو۔ صحابی کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا نا پانی تو دو تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ پہلے میں آتا نہیں تھا تو تب بھی روتا تھا، اب تیرے گھر آ گیا تب بھی روتا ہے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں رو اس لیے نہیں رہا کہ آپ آ گئے ہیں، بلکہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے گھر میں برتن ہی کوئی نہیں جس میں میں آپ کو پانی ڈال کے دے سکوں۔ یہ صحابہ تھے جن نے دین کی حفاظت کی، جن نے دین کی تبلیغ سرکار علیہ السلام کے بعد اس طرح کی کہ کوئی اور بندہ کر سکتا نہیں ہے۔ یہ وہ بندے تھے کہ جن نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اسلام کی حفاظت کی۔ اور آج کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر 6 ماہ کے بعد ایک سیٹ اٹھا کے پیچھے کر دیا جاتا ہے، دوسرا سیٹ گلاسوں کا اٹھا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، ایک سیٹ مگوں کا ہٹا دیا جاتا ہے دوسرا رکھ لیا جاتا ہے، ایک ڈنر سیٹ اٹھا دیا جاتا ہے دوسرا رکھ دیا جاتا ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آ جاتی ہے تو ہم لوگ بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں، بالکل اینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ہوا ہے آج دنیا ہمارے پاس آ گئی ہے لیکن دین چلا جا رہا ہے، دین کم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا آ گئی تو دین دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اسلام کا اندر سے جذبہ کم ہو گیا۔ لیکن صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ سرکار ہم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں لیکن اسلام کے غدار لوگ نہیں، اسلام نے آواز دی تو ہم پہنچنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ نے یہ باتیں بتائی، کہا کہ ایک کھجور کی گٹلی ہوتی تھی اور 3 بندے اس کو چوس چوس کے گزارا کیا کرتے تھے۔ بھئی پوچھو کیا بات تھی؟ وہ کوئی مال لٹ گیا تھا، قافلے پہ گئے تھے تو مال لٹ گیا، کیا وجہ تھی؟ کوئی دشمنوں نے حملہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں، وجہ ایک تھی کہ دین اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا تو ہم بھوکے بھی برداشت کیا کرتے تھے۔ آج مجھے تجھے نا پلیٹ میں دین مل گیا، صحیح بات ہے آسانی، پیدا ہوئے تو کان میں اذان آ گئی تو ہم سمجھے کہ اسلام آسانی
ہوش سنبھالی تو ابا جی مسجد میں لے گئے، مسجد میں ہر کام بنا پڑا تھا، ہم سمجھ بیٹھے مسجد بھی آسان ہے۔ ابا جی بڑے ہوئے تو ساتھ عمرے پہ لے گئے، جہاز پہ بیٹھ گئے تو ہم سمجھے عمرہ بھی آسان ہے۔ ابا جی نے کہا پتر 5000 زکاة دیا تھے، ایسا سمجھے زکاة بھی آسان ہے، لیکن حقیقت تک کی جائے تو یارو جس طرح صحابہ نے دین ساڑھے تک پہنچایا ہے نا، بندہ ساری عمر سوچ سوچ کے تھک جائے، لیکن کسی ایک صحابی دا بھی مقام بندہ پہچان نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی او ذات ہے، صحابی او ذات ہے، او شخصیت رب تعالی نے بنایا ہے کہ اگر وقت دا ثابت وڈا ولی ساری عمر عبادت بھی کرے نا تے صحابی دے گھوڑے دی خاک اڈن والی جگہ دے نال میں مل نہیں سکتا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ المختصر وہ صحابی کہتا ہے سرکار نے فرمایا کہ مجھے پانی دے، اب پانی کے لیے تو برتن نہیں تھا، تو سرکار نے فرمایا تو پانی نہیں پیتا، تیرے بچے پانی نہیں پیتے، توجہ رکھیے گا سامنے ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے۔ سرکار نے فرمایا تو پانی نہیں پیتا، تیرے بچے پانی نہیں پیتے۔ یا رسول اللہ پیتے ہیں، بھئی کیسے؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں پانی پیتا ہوں نا تو میری بیوی اپنے کندھے پہ مشک اٹھا کے نا الٹے پہ سیدھے ہاتھ کا چلو بنا کے مجھے پانی پلا دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر کہتے ہیں جب میرے بچوں نے پانی پینا ہو نا تو میں مشک اٹھاتا ہوں، سیدھے ہاتھ کا چلو بناتا ہوں اور پھر اپنے بچوں کو پلا دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح تیرے بچے تیرے ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، میں محمد عربی آج تیرے ہاتھ سے پانی پیوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قصہ سننے نہیں آئے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کمال کا نسخہ کہاں سے ملا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں سنو یہی تو کمال تھا، جس مشک کے ساتھ میرے نبی کے ہونٹ لگے میں نے وہ چمڑا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، سرکار چلے گئے، اب جو بیمار آتا ہے وہی چمڑا نسبت مصطفیٰ والا چمڑا بھگو کے پلاتا ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہنا ہے بھی نسبت مصطفیٰ دی سمجھ کوئی نہیں ہے، کئی ہجے بھی نا اس ویلہ بھی آگے تے سوچ رہے یار ایک ہی گال نسبت مصطفیٰ بھی کم ماندی ہے۔ میں نے کہا جڑی چیز مصطفیٰ دے نال لگ جائے نا قسم خدا دی او آلہ ہو جاندی ہے۔ سیاستہ کی روایت ہے حضرت انس کی امی جان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن سرکار علیہ السلام کے ہاں تشریف لائی تو سرکار آرام فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں جو سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے تھے نا تو حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے بازو پہ نا پسینہ آیا، تو اس نے ایک شیشی لے کے نا پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ فَأَيْقَظَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا اور تیرے نبی کو جاگ آئی۔ سرکار نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں قال یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عرقك نجعله في طيبنا هو من اطيب الطيب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے ام سلیم میرے پسینے کو کیا کر رہی ہے، کیوں جمع کر رہی ہے، کیوں اکٹھا کر رہی ہے؟ تو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں اپنے عطروں میں جمع کرتے ہیں، عطروں میں ملا لیتے ہیں، یہ آپ کا پسینہ عطروں سے زیادہ خوشبو دیتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے تو پسینہ، لیکن اس کی خوشبو عطروں سے بھی زیادہ آتی ہے۔ میں نے کہا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، زیادہ دور نہ جاؤ، حضرت ام سلیم کا ہی واقعہ ہے، اس کے علاوہ میرے اور تیرے نبی کی زوجہ کا بھی یہ واقعہ موجود ہے، اس کے علاوہ اور کئی صحابیات کا واقعہ موجود ہے کہ ان کے پاس نا سرکار کی زلفوں کے یا سرکار کی بالی کے دال ہوتے نا، داڑھی شریف کے بال مبارک ہوتے، منہ مبارک ہوتے، تو جب کوئی بیمار آتا نا تو اس کو آرام سے نکالتی، آرام سے نکال کے اس بال کو پانی میں گھولتی، اب بال وہیں واپس رکھ کے کہتی بیمارو یہ پانی پی لو، ہمارا عقیدہ ہے جو یہ پانی پی لے گا رب اسے شفائیں عطا فرمائے گا۔
میں ساڈا تے کیدا صحابہ تو چلدا پیا تے جڑے آندے نے نسبت رسول کچھ نہیں کردی، پھر بندہ انہاں نو پوچھے کہ تہاڈا عقیدہ کتھوں پہ چلدا ہے؟ کتے اوتھوں تے نہیں چلیا جڑا 150 سال برطانیہ دے پیسے تے پیدا ہویا، کتے اوتھوں تے نہیں چلیا کہ جدوں ماہواری آندی رہی، کیوں؟ کیونکہ انہاں لوکاں نو پتہ اسلام ایویں بچھارنا۔ میں نے کہا ساڈا عقیدہ تے خالد بن ولید تے دور دا بھی ہے۔ ایک دہاڑے خالد ولید جنگ پہ کردے نے، ٹوپی تھلے ڈگ گئی، جنگ چھڈ کے ٹوپی چکی، صحابہ نے خالد بن ولید اے تون لاتھ جاندی تے پھر وہ آندے نے تانوں پتہ نہیں اے ٹوپی اندر رسول اللہ دے بال نے، اے ہو تے بال نے جڑے خالد نو ہمیشہ فتح عطا کر دے۔ میں کیا سے خالد دا عقیدہ سی کہ مصطفیٰ دی نسبت والے وال کول ہے نے تے اے ساڑے واڑے نیارے ہو گئے، اگر اے وال نہیں تے اندر خالد دیا تے طاقتہ کوئی نہیں، خالد تے عام جا بندہ جے، خالد تے عام جا بندہ جے تے جس کری مصطفیٰ دے وال سر تے لے کے جاندے سننا تے راتی بچیاں نو نیند نہ آئے تے ماں آندی بچیوں سو جاؤ نہیں تے خالد نے مکھیوں آ جانا۔ اور یار یہ ساری نسبت میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت خالد بن ولید آپ ذرا بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کیا تھی؟ سپر پاور، کوئی ایٹمی طاقت، کوئی جناب ایسا سیٹلائٹ سسٹم کہ آپ اندروں کے حالات بھی جان لیں، کیا تھا آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، کام ایک تھا، مصطفیٰ کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے، مصطفیٰ کے یاروں سے سینے کا لگایا کرتے تھے، مصطفیٰ کے گردانوں کی گردن اڑایا کرتے تھے، اور بعد میں یہی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کل بھی تیرے تھے، آج بھی تیرے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک تیرے قدموں میں پڑے رہیں گے۔ یہ میرے تیرے نبی کا یار سارا نسبت کا جو ہے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ یہ نسبت میں نے آپ نے جگانی ہے، میں نے آپ نے بنانی ہے۔ نسبت کمال عتم کی تب ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے پکا ایمان رکھے۔ ہمارے ہاں ہوتا والا کیا؟ بعض جگہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن بعض جگہ پہ چلے جائے نا تو جا کے اپنے عقیدے سے سورہ سے پیچھے آتے ہیں، یارہ تقدہ پہ آئی۔ میں نے کہا شاید اے نہ تکے لیکن مدینے والا مصطفیٰ تنو تقدہ ضرور بھی آئی، اے نہیں تک رہا لیکن اللہ تے تنو دیکھ دا پہ آئے نا کہ بندے تو پہ کرنا ہے، دستے سے ہی اوتھے جائیں تے اوتھے جا کے تو انگوٹھے بھی چمے تے ایتھے آئے تے تو بولنے بھی نا۔ رب فرماندہ پھر اے جا ایمان مینو قبول کوئی نہیں، اور منو تے اونج تے ایمان قبول نے، منو تے اونج تے ایمان قبول نے کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو دیکھ نہ سکے لیکن کہتے تھے آقا تیرا دیوانہ ہوں، رب نے فرمایا تم اسے بھی صحابیت کا درجہ عطا فرما۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نسبت بتاتی۔ اچھا نسبت آپ کہیں گے جناب سرکار کے دور میں نسبت تھی، اب ہم نسبت کن سے رکھیں؟ ہمیں تو بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ، نبی مار کے مٹی میں مل گئے، نبی قبر میں چلے گئے ہیں تو ختم ہو گیا سب کچھ، نبی مار گئے مٹی کے برابر ہو گیا اب کچھ نہیں بچا۔ میں نے کہا وہ تیرے ہوں گے جو مر کے مٹی میں چلے گئے، ہمیں تو پتہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار نے فرمایا او سنو اللہ نے حرام فرمایا زمین تے کہ کسی نبی دا جسم نو کھائے، اور نبی زندہ بھی جے تے اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرماندا۔ اچھا دوسرا قرآن اٹھائیں، رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہوندے نے وہ زندہ نے لیکن تساں کوئی نہیں جان دے، تساں کوئی نہیں۔ میں شہید زندہ ہے تے شہید نو رتبہ کتھوں ملیا؟ میں قرآن پڑھ کے دیکھنا اللہ فرمانا انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء، میں پہلے شہداء نہیں آئے پہلے نبی آیا، میں 10 جڑا تیجے نمبر تے ہوئے وہ شہید زندہ ہے تے جڑے پہلے نمبر تے نبی ہوئے اس نبی دے بارے چ تیرا کی عقیدہ ہے؟ میں کہا میرا نبی فرماندا ہے انا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینقلبون من الدار الی الدار۔ وہ سنو اللہ دا ولی مردہ نہیں، ایک کروں تجھے کار چلا جاندا ہے۔ وہ میں کہا ایتھے ولی نہ مرے تے نبی کتھوں مر سکدا ہے؟ میں کہا ساڈا تے ایمان ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی آج بھی زندہ سی، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
اچھا ان کو بندہ آگ سکتا ہے وہ جی تساں آج آکھن دو تقریباً کوئی 1450 سال گزر گئے تو نبی حجے بھی زندہ ہے. میں نے کہا حجے بھی زندہ ہے. اندہ جکی میں نے کہا اگر ایک ویلے واسطے بھی, ایک گھڑی واسطے بھی, ایک ساتھ کے لیے بھی, میں نہیں کہہ رہا یہ غیروں کے بڑے بڑے مولوی لکھ کے چلے گئے, یہ غیروں کے بڑے بڑے مولوی لکھ کے چلے گئے, ان کے مدرسہ دیوبند انڈیا کی بنیاد رکھنے والا ان کا بڑا استاد شیخ الحدیث وہ لکھتا ہے, کہتا ہے اگر ایک گھڑی کے لیے مسلمانوں کا نبی مارے جائے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے, جب تک نبی ہے تب تک دنیا قائم رہے گی. اور میں کہا ساڑھے عقیدے تو دوجے بھی مان گئے نہیں, ساڑھے عقیدے دوجے بھی مان گئے نہیں, کیونکہ ساڑھا عقیدہ ہوئے اساں کسے دے پیسے تو عقیدہ نہیں بنایا, یہاں تے رب دا قرآن پڑھ کے عقیدہ بنائے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے عقیدہ بنائے. شیخ احمد رفائی بڑے مشہور اللہ کے ولی گزرے, فرماتے ہیں کہ 40 سال تک نا میں حج عمرے کی سعادت چاہتا رہا لیکن مجھے حج عمرے کی سعادت نہ مل. توجہ رکھیے گا, کہتے ہیں 40 سال تک حج عمرے کی سعادت چاہتا رہا لیکن ملتی نہیں تھی. کہتے ہیں ایک دن ہوا کرم کہ میں حج کے لیے چل پڑا. کہتے ہیں حج پہ گیا, مکہ میں حج کیا, طواف کیا, منہ میں گیا, مزدلفہ میں گیا, عرفات میں رکا, بڑے مزے لوٹے, بڑی رب کی عبادت کی. کہتے ہیں اب ایک رات ایسی آئی کہ سارے خیمے میں ایک ہی شور تھا, سارے خیمے میں ایک ہی شور تھا کہ حجیو سنبھل جاؤ صبح در مصطفیٰ کی طرف سفر کرنا ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے یہ آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبہ سے یہ آتی ہے صدا, ارے میری آنکھوں سے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ بھی کہتے ہیں کہ میری آنکھیں لے جاؤ, وہ جانے والوں میری آنکھیں لے جاؤ اور جاؤ میرے کعبے کا دیدار کر کے آؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب حضرت علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ تو وفات فرما چکے تھے. میرے نبی کے دادا یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, بعد میں کہا صفائی کر رہے تھے. کہتے ہیں جو صفائی کر رہے تھے نا تو کعبہ جھک گیا. کعبہ بولو کعبہ, اچھا کعبہ جھک گیا نا. حضرت عبدالمطلب بھی کافی ضعیف ہو چکے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, کمر پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہنے لگے مولا تیرے رنگ نے بلڈنگ جھک جائے تو گر جان دیئے, ہون تے میں بڑھا پہ آؤ گیا, اگوں انج دا کوئی وارث بھی نظر نہیں آندا کہ جڑا کعبے دی چنگی طرح حفاظت کرے. تے مولا منو تے پتہ جڑی بلڈنگ جھک جائے وہ ڈگ جان دیئے. تے عالم ہے جو آواز آئی کہ عبدالمطلب ایک کعبہ ڈگن لئی نہیں جھکیا, آج اس کعبے دا کعبہ دنیا وچ آ گیا ہے, ایک ڈگیا نہیں بلکہ مصطفیٰ نو سجدہ پہ کردا. اور میں کہا کعبہ بھی اپنے کعبے وال جو کہ ایک کو کالے دسی کہ سنیو اپنے نبی نو آمنہ سمجھی آجے, نبی تے او نبی ہے جنہوں سارے درخت, سارے پرندے, ساری زمین تے سجدہ کر دیئے, لیکن کعبہ بھی نبی والے جو کہ سجدہ پہ کردہ. المختصر شیخ احمد ریوائی کہتے ہیں کہ رات ہوئی, انتظار ختم ہوا, اب وہ تڑپ وہ لگی تھی. آپ میں سے کوئی حج عمرے پہ گیا ہوگا نا تو اس کو اس چیز کی طرف کا پتہ ہوگا. اللہ نے مجھے بھی ایک مرتبہ سعادت دی تھی, اللہ کریم ہم سب کو پھر یار وہ مدینہ دکھا دے. قسم خدا کی بڑی میٹھی بستی ہے, بڑی میٹھی بستی ہے. ہم کعبہ کی عظمتوں کے بڑے معترف ہیں, ہمیں پتہ ہے ایک نیکی کریں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا, ایک نیکی کریں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. لیکن یہ بھی تو سوچو نا جب در مصطفیٰ پہ جائیں گے نا نیکی ایک کریں گے, اجر اگرچہ 50,000 کا ملے لیکن ساتھ مصطفیٰ والے کا سکون بھی تو ملے گا نا, قرب مصطفیٰ بھی ملے گا نا. بعض لوگوں نے کہا کعبہ بڑا افضل ہے, میں نے کہا قسم خدا کی کعبہ بڑا افضل ہے, بڑا افضل ہے کعبہ. لیکن جا امام شارانی سے پوچھ کے تو آ ذرا ہے, میں نے کہا ان سے پوچھ کے تو آ بھئی یہ تو بتائیے کعبہ بڑا افضل ہے, لیکن جس جگہ پہ مصطفیٰ لیٹے ہیں, جس جگہ پہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں, فرماتے ساری زمین, کعبہ, عرش, کرسی, ساری جگہ سے وہ قبر افضل ہے جس میں میرا تیرا نبی آرام کر رہا ہے.
تو سامعین محترم وقت ہمارا اختتام پذیر ہوا، بات اپنی مکمل کر دو سید احمد رفاعی۔ سید احمد رفاعی کہتے ہیں میں جب پہنچا نا عمرہ کرنے کے لیے، جب میں عمرہ کرنے کے لیے پہنچا مدینہ کے اندر، جب میں مدینہ کی زمین میں گیا، مدینہ طیبہ پہ پہنچا تو میں نے در مصطفیٰ پہ حاضری دی۔ شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب شیخ احمد رفاعی خود آ گیا ہے، پہلے دور سے روح بھیجا کرتا تھا، روح سے باتیں کرتی تھی، سنیو عقیدہ سمجھنا، کہتا ہے یا رسول اللہ روح سے باتیں کرتی تھی، اب میں خود آیا ہوں، اب آپ بھی ہاتھ پائی نکالیے، میں ایسے نہیں جاؤں گا، مصافحہ کر کے جاؤں گا۔ شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں کہ 90 لاکھ بندوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ پائی آیا، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور گویا بتایا یہ تھا اگر ہو ایمان والا تو نبی کو آج بھی زندہ دیکھ سکتا ہے۔ کیا ہوئے آنکھ ایمان والی، تتر والی آنکھ لے کے دے بندہ بہ جائے، آنکھ بند کبوتر والی آنکھ بند تے بلی نس گئی ہے، پترو بلی نس دی نہیں تیری آنکھاں بند نے، تو آنکھاں کھول کے طاقت صحیح نبی اج بھی زندہ زوید پہ نظر آندا ہے۔ سامعین محترم وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو حیات مصطفیٰ پہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ کے اندر ہم بہت ہی پیارا موضوع سنیں گے کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے، ذرا ہوش سے بول انشاءاللہ۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام اور اس کے صحابہ جو تھا وہ سنیں گے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔